بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ سے بات کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں الیکشنز کیوں ہار گئی۔ یہ بات میرے لیے تو کافی حیران کن تھی کہ پی ٹی آئی کیسے دعوے کر رہی ہے کہ کراچی میں الیکشنز جیتنے کے لیے صرف ان کو کچھ ووٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی تھی ناظرین، وہاں گلی محلوں میں کراچی میں جو سیاست ہے اور مزید جو وہاں کے حالات ہیں، وہاں پہ صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشنز نہیں جیت سکتی۔ پی ٹی آئی کبھی بھی کراچی میں الیکشنز نہیں جیت سکتی، اور اب جو حالات جا رہے ہیں اور جو کون اس الیکشنز میں جیتا ہے، اس سارے معاملے میں کیا ایشوز ہیں، کیا ساری تفصیل ہے، اور مجھے یہ سارے خدشے کیوں تھے، کہاں سے مجھے خبریں آئی تھیں، یہ ساری معاملات میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا، مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں الیکشنز ہار چکی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت سے دعوے کیے تھے جیتنے کے کراچی میں بھی۔ لیکن ناظرین، پی ٹی آئی کا ہارنے کا جو یہ سارا سین ہے، یہ 3 دن سے ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہار کی ریزنز جو ہیں، ان میں سے سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ بہت بہتر تھے، نو ڈاؤٹ وہ الیکشنز جیت سکتے تھے، لیکن NA 249 میں جو حالات چل رہے تھے اس کی وجہ سے وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ باقی جگہوں پہ اگر کبھی کوئی اگر وہ امیدوار وہی کھڑا ہوتا تو وہ جیت جاتا، لیکن کراچی میں نہیں وہ جیت سکتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فیصل وادہ صاحب نے اس حلقے پہ توجہ ہی نہیں دی، اور ایون اس حلقے پہ توجہ فیصل وادہ کے تو ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی توجہ نہیں دی گئی۔ اور فیصل وادہ صاحب نے پہلے جو الیکشنز جیتے تھے، اس کے بعد کراچی میں اپنے اس حلقے کے علاوہ اور بھی کچھ حلقے ہیں جہاں پہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو امیدیں دلائی تھیں، ان میں سے کوئی بھی انہوں نے پوری نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے عوام کے دل سے وہ اتر چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ سینیٹر بنے، سینیٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کوئی کمپین صحیح سے نہیں چلائی، ایون وہ اس حلقے سے رابطے میں بھی بہت کم تھے، جس کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اور ناظرین، دوسری بڑی ریزن یہ تھی پی ٹی آئی کے ہارنے کی کہ پی ٹی آئی کے پاس ورکرز ہی نہیں تھے۔ لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے تو ناظرین، سینئر ممبران میں سے کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، نوجوان لڑکے لڑکیوں نے کیمپس خود ہی لگا لیے تھے، خود ہی ٹینٹس لگوا کے کیمپس لگا کے ڈیوٹیاں دے کے الیکشنز جیتے تھے، ایون کہ پی ٹی آئی کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا تھا الیکشنز جیتنے میں۔ لیکن اس دفعہ یہ حال تھا، ان سینئر ممبران کو، ورکرز کو کالز کرنی پڑ رہی تھیں، ان کو بلانا پڑ رہا تھا کہ کوئی جا کے وہاں پہ ڈیوٹی دے دے، کیمپ ہی لگا لے، ٹینٹ والا آ کے خود ٹینٹ لگا دے گا، لیکن کوئی نہ کوئی جا کے وہاں پہ کیمپ پہ ڈیوٹی تو دے دے۔ کوئی ڈیوٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا، کورونا کی وجہ سے بھی، اور دوسرا کہ اس حلقے میں کسی کی توجہ ہی نہیں تھی، تو کوئی ورکر بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیمپین ناظرین اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے ساری کیمپین کو بہت ہی اچھے سے ٹیکل کیا اور لوگوں کو بہت اچھے سے اپنے قابو میں کرتے ہوئے ان سے ووٹس لیے۔ کراچی میں یہ الیکشنز جو ناظرین ہوئے ہیں، اس میں فیصل وادہ صاحب تو اپنے وعدوں سے پھر گئے تھے، صاف سی بات ہے، انہوں نے اپنے کوئی وعدے پورے نہیں کیے، مگر اس دفعہ وہی سارے فیصل وادہ والے وعدے نفتی اسماعیل صاحب نے کیے۔ اس بار ان کے وعدوں پہ لوگوں نے اعتبار کرتے ہوئے ان کو ووٹ دے دیا اور وہ جیت گئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ بہت ہی بڑا لاس ہوا ہے کراچی میں کہ وہ ہار چکے ہیں صرف اور صرف فیصل وادہ کی نااہلی کی وجہ سے۔ تو جی ناظرین، اپنی ویڈیو کے اختتام پہ آتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں ہونے والے الیکشنز ہار چکی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پہ یہ الیکشنز جیت گئی ہے۔ اور اس سارے معاملات میں اگر آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔